عہد میثاق ازل خلق میں دہراتا کون، میرے سرکار نہ سمجھاتے تو سمجھاتا کون۔ دو کمانوں سے بھی منزل سدرا سے ادھر، ایک عالم ہے اس عالم کی خبر لاتا کون۔ جن کی خوشنودی خاطر سے ہے نعمت مشروط، ان کے در چھوڑ کے اوروں کی طرف جاتا کون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ابھی تک جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے، آج اس کی یہ چوتھی نشست ہے، اور ہم نے ابتدا میں گفتگو کی رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، ان کی پرورش اور تربیت کے جو حوالے ملتے ہیں ہمیں، ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ لیکن اب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس دور میں داخل ہو رہے جو کہ یقیناً ان کی زندگی کا سب سے اہم دور ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں آپ کو بعثت جو ہے وہ عطا ہو رہی ہے، اور اپنی جو نبوت ہے اس کا اعلان کرنے کی پروردگار جو ہے ان کو حکم دے رہا ہے اور اجازت دے رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت اور زمانہ یہاں تک پہنچا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تنہائی پسند ہوتے گئے کہ مکے کے گرد پہاڑوں میں جا کر یاد الہی میں مصروف رہنے لگے۔ پھر انہی پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو یاد الہی اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کی عبادت کے لیے پسند فرمایا۔ کبھی تنہا اور کبھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کئی دن تک غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ وہ عقل و شعور اور علم و آگہی جو تمام انبیاء اور مرسلین کا ترہ امتیاز رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عالم رب نے سب سے بڑھ کر عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو اعلان نبوت ہے اس سے قبل ہی عقل و فکر کے صحیح استعمال سے توحید کی حقیقت کو پا چکے تھے۔ 40 سال کی پختہ عمر تک پہنچتے پہنچتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ آپ درختوں کے نیچے جاتے ہیں تو ان کی شاخیں کیوں جھک جاتی ہیں، اور دھوپ میں چلتے ہیں تو فرشتے پروں سے کیوں سایہ کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ غار حرا کے ارد گرد چٹانیں، سنگریزے، پتھر اور درختوں کی شاخیں کیا سرگوشیاں کرتی ہیں، یہاں تک کہ قبل اس کے کہ جبرائیل امین وحی لے کر آئیں، ریگستان کے ریت کے ذروں سے، پہاڑ کی گھاٹیوں میں پتھروں سے اور درختوں کے پتوں سے آوازیں سنائی دیتی تھیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گاہ غار حرا، جسے آج کل جبل نور کہا جاتا ہے، پرانے شہر مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک اس غار حرا میں عبادت اور مراقبے میں مصروف رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 40واں سال اس استغراق کی انتہا کا سال تھا۔ ایک ایسا سال تھا جس میں زمین و آسمان جلال و جمال الہی سے لبریز ہو رہے تھے۔ ایک ایسا سال تھا جس میں عالم بالا سے کعبۃ اللہ کی زمین تک فرشتوں کے سخت پہرے لگ چکے تھے۔ اللہ کی مخلوق میں جنات کو سب سے زیادہ تشویش تھی۔ سورہ جن آیت نمبر 8 سے 10۔ انہوں نے آسمانوں کو ٹٹولا، کھوج لگانا چاہا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا تھا اور شہابوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے جنات موقع پا کر آسمان کے اندر کہیں نہ کہیں چھپ کر خبریں لے آتے تھے، مگر اس سال یہ حال تھا کہ اگر کوئی چھپ کر آسمان تک جانا چاہتا تھا تو اپنے لیے شہاب ثاقب کو گھات میں لگا ہوا پاتا تھا۔ اتنے سخت انتظامات کے ساتھ یہ نزول وحی کی تیاریاں تھیں۔ عالمین کے رب نے قوانین شریعت کی آخری کتاب اپنے آخری نبی اور رسول تک پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، اس انتظام کے ساتھ کہ بیت المعمور سے کعبۃ اللہ کی زمین تک جو پیغام پہنچے، جنات اور شیاطین اس کی سن گن تک نہ پا سکیں۔ سن 610 عیسوی، 40 عام الفیل، رجب کا مہینہ،
26 तारीख का दिन गुजर कर 27वीं शब की आधी रात गुजर चुकी थी। एक कुदसी सुकूत मौजूदात पर तारी था और सारी कायनात अपने मालिक की तरफ रुजू किए हुई थी। इन्हीं लम्हों में मुकर्रबे बारगाहे इलाही जिब्राइल अमीन को लौह कलम के मालिक का हुक्म पहुंचा और वो बैतुल मामूर से जबल नूर के गारे हिरा में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पहली वही लेकर हाजिर हुए और सलाम के बाद कहा, ए मोहम्मद, मैं जिब्राइल हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। हकीकत यह है कि बेसत से पहले आलमीन के रब ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरह सदर की नेमत अता करके वो हौसला, वो हिम्मत, वो उलुल अज़मी, वो वुसअत क़ल्ब अता फरमाती थी जो नबुव्वत और रिसालत के मनसब अज़ीम की ज़िम्मेदारियाँ संभालने के लिए दरकार थी। अलम नशरा आयत नंबर 1। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इल्म के हामिल हो गए थे जो आपके अलावा किसी ज़ी रूह के जहन में समा ही नहीं सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हिकमत नसीब हो गई थी जो बड़े से बड़े बिगाड़ को दुरुस्त करने और संवारने की अहलियत रखती थी। और यूं पहली वही का नुज़ूल हुआ। पहली वही यानी सूरह अलक की आयत नंबर 1 से 5। पढ़ो उस खुदा के नाम से जिसने कायनात को तख्लीक किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसको वो जानता न था। सूरह अलक की ये इब्तदाई 5 आयात बता रही हैं कि जिब्राइल अमीन अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ज़ुबानी पैगाम के अलावा कुछ और भी साथ लाए थे जिसको पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा था। गौर करने से समझ में आता है कि सबसे पहले इक़रा यानी सूरह अलक की 5 आयतें नाजिल हुईं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पढ़ने की हिदायत दी। अब इसके बाद पढ़ा क्या जाए, इस तालीम के लिए ख़ास तौर पर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह हमद यानी सूरह फातिहा उतारा गया ताकि उसकी क़िरात की जाए। यही पहला मुकम्मल सूरा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। इस सूरत का नमाज में लाजमी तौर पर पढ़ा जाना और इसके उसलूब का इस तरह होना जैसे बंदा अपने खालिक की बारगाह में अर्ज़ व मारूज़ कर रहा हो, इस अमर की तायद करता है कि ये वो पहला सूरा है जिससे इक़रा का हुक्म मुताल्लिक है। मुख्तसर ये कि आलम बाला से उतरने वाला पहला सूरह अल-फातिहा यानी सूरह हमद है। इस पहली वही के बाद जिब्राइल अमीन ने पहाड़ की चट्टान में अपनी ठोकर से चश्मा जारी किया जिस तरह के अल्लाह ने हुक्म दिया था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करने का इशारा किया। बेसत के बाद ये पहली नमाज थी जो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हमद की क़िरात के साथ अपने रब की हुजूर पेश की। ये कुरान मजीद की इब्तदा थी और ऐसा पुरतासीर कलाम था कि अगर पहाड़ पर उतारा जाता तो खशियत इलाही से रेज़ा रेज़ा हो जाता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। कलाम इलाही की तासीर और रिसालत की ज़िम्मेदारी के एहसास से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत थी, अल्फाज उसके बयान से कासिर हैं। रिसालत के अजीम मनसब के तकाज़े इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि आपने रोज़े अव्वल ही से महसूस किया कि ये एक ऐसा बोझ था जो कमर तोड़े डाल रहा था। फ़िक्र में डूबे हुए घर पहुँचे। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंतज़िर थीं। हुजूर ने ताख़ीर से घर आने की वजह बताकर पूरा हाल सुनाया। वो सुनने से पहले मोमिन थी। हज़रत अली को सुनाया, वो आगोश तरबियत में ही पले थे। दोनों ने सिदक़े दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करके पहले मुसलमान होने का शरफ़ पाया। नमाज का वक्त आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी नमाज पढ़ी
یعنی پہلی نماز تو جناب جبرائیل کے ساتھ پڑھی تھی، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، یعنی دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ محدث نسائی اپنی کتاب الخصائص میں عفیف سے روایت کی ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں مکے میں آیا تھا، عطر اور کپڑے خریدنے کے لیے عباس ابن مطلب کے پاس گیا۔ میں ان کے پاس بیٹھا کعبے کی طرف دیکھ رہا تھا، ناگہاں میں نے ایک جوان کو دیکھا، اس نے وضو کیا اور کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران ایک لڑکا اور ایک عورت آئے اور اسی طرح کھڑے ہو گئے، پھر تینوں نے قیام اور رکوع اور سجدے کی عبادت بجا لائی۔ میں نے عباس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ عباس نے بتایا کہ ان میں جوان میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ہے، یہ عورت اس کی بیوی خدیجہ ہے، اور یہ لڑکا میرا دوسرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں خدا وحدہ لا شریک نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس عبادت کا اسی نے انہیں حکم دیا ہے، یعنی بی بی خدیجہ کو اور جناب علی علیہ السلام کو۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ تمام روئے زمین پر اس مسلک کا ان تینوں کے علاوہ اور بھی کوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلی وحی یعنی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کے بعد کئی ماہ گزر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل امین کا شدت سے انتظار تھا۔ ایک دن آپ سرے راہ تھے، دیکھا کہ جبرائیل امین زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہیں۔ فرشتے کا دوبارہ سے نظر آنا سکون قلب کا باعث تھا، مگر ان کا بات نہ کرنا تشویش کا باعث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں ڈوبے گھر تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کیا، یا ایھا المدثر، اٹھو اور خبردار کرو، اٹھو اور خبردار کرو۔ یا ایھا المدثر، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنا لباس پاک رکھو، نجاست سے دور رہو، یہ احسان کر کے زیادہ معاوضے کی خواہش نہ کرو، اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یہ وہ آیات ہیں جو سورہ مدثر کی اس وقت کے جن کا کہ نزول ہوا۔ اب ان آیات سے یعنی کہ یہ دوسری وحی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا کہ نزول ہوا۔ اس صورت میں بظاہر صرف 7 آیات چھوٹے چھوٹے 2-3 لفظوں کے جملے تھے، مگر اللہ کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ان کے رب نے مدینۃ العلم اور دارالحکمت بنایا تھا، جانتے تھے کہ ایک ایک لفظ میں معنی کے کتنے دفتر پنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلا حکم تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور حکم کیا تھا کہ اب جو پیغام ہے، پیغام رسالت ہے، دین کا جو اعلان کرنا ہے، اس کو کر دو۔ سورہ مدثر کی ان 7 آیات کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر راحت چھوڑ دیا اور اس مبارک شب کی سحر ہی سے اللہ کی راہ میں سرگرم عمل ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست عبداللہ ابن قحافہ کے پاس گئے، انہیں دعوت اسلام دی، انہوں نے بغیر کسی شک و شبہ کے اسلام قبول کیا۔ یہ عبداللہ ابن ابو قحافہ وہی ہیں جو تاریخ اسلام میں ابو بکر کے نام سے مشہور ہیں۔ اس طرح سے رسول پاک نے اب بی بی خدیجہ، جناب علی کے علاوہ جو اپنی تبلیغ ہے اس کے سلسلے کو شروع کیا۔ توحید و رسالت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم خفیہ طور پر 2 سال تک جاری رہی۔ تیسرے سال اللہ کا حکم پہنچا کہ اے نبی، جس چیز کا یعنی توحید و رسالت کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اسے اب علل اعلان کہہ دو اور مشرکین کی پرواہ مت کرو۔ سورہ حجر آیت نمبر 94۔ مگر پہلے اپنے قرابت داروں کو خبردار کرو اور ان میں جو تم پر ایمان لائے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، اور نافرمانی کرنے والوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، یعنی اعلان برأت بھی کر دو۔
بیزاری کا اعلان بھی کر دو۔ سورہ شورا، یہ آیت نمبر 214، 215 اور 216۔ اس طرح سے اب جو تبلیغ کا عمل ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ کے حکم کے مطابق آگے بڑھنے لگا۔ قرآن کی ان آیات کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر حکم دیا کہ اپنے چچا جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت کا اہتمام کرو، یعنی جناب علی کے والد جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت کا اہتمام کرو اور آل عبد المطلب کو مدعو کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی اولاد، جن میں رسول پاک کے چچا جناب ابو طالب، حمزہ، جناب عباس اور ابو لہب اور ان کی اولادوں کے علاوہ دوسرے چچاؤں اور ان کی اولادوں سمیت کل 40 افراد شامل تھے، ان کو دعوت نامہ دیا گیا۔ یہ پہلی دعوت اسلام تھی اور اس کو دعوت ذوالعشیرہ اس لیے کہا گیا کہ عشیرہ عربی زبان میں قریبی رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے اور اس سے مراد ہر فرد کے دادا کی اولاد لی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں اس دعوت کے انعقاد کی بڑی مصلحت یہ تھی کہ تمام قرابت دار یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے کے بزرگ سردار ابو طالب کی حمایت اور پشت پناہی حاصل ہے، اور اس گھر کے دروازے بھی اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ سب مہمانوں نے خوب جی بھر کر کھانا کھایا، اور جب وہ جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شائستہ لہجے میں انہیں مخاطب کر کے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹو، پورے عرب میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس دین کی دعوت دوں، چنانچہ میرے ساتھ اس بار گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اب یہ دعوت بھی دی ہے اور ان کو ایک طرح سے چیلنج بھی دیا ہے کہ کون میرا ساتھ دے گا۔ تم میں سے ایسا کرنے والا، یعنی جو میرا ساتھ دے گا، وہ میرا بھائی، نائب اور میرا جانشین ہوگا۔ پورا مجمع اس غیر متوقع اعلان پر حیرت زدہ اور ساکت تھا۔ ان میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور آپ کا بوجھ بٹانے پر آمادہ نہ تھا۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام جو اس مجمع کے سب سے چھوٹے فرد تھے، جوش مسرت سے بار بار اٹھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے شانہ پکڑ کر بٹھا دیتے۔ جتنی بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اور یہ چیلنج مجمع کی طرف پیش کیا، اتنی ہی دفعہ مولا کائنات جو ہے وہ بار بار اٹھتے تھے۔ عمر اس وقت شاید 7 برس ہوگی۔ جب تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کی طرف دیکھا اور بے اختیار کھڑے ہو گئے اور بڑے عزم سے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا بوجھ بٹاؤں گا، میں آپ کا نائب ہوں گا، میں آپ کی جانشینی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کی پیٹھ تھپکی اور اپنے اقربا کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ علی میرا بھائی، میرا نائب، میرا جانشین ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ سب نے سنا اور غیظ و غضب کے عالم میں اباؤں کے دامن جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو لہب نے جاتے جاتے رکا اور جناب ابو طالب کی طرف دیکھ کر تضحیک سے بولا، تم نے سنا تمہارے بھتیجے نے کیا حکم دیا ہے؟ اب اپنے بیٹے یعنی علی کی اطاعت کرو اور اس کا حکم مانو۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس طرح سے سامعین یہ اعلان نبوت کی ابتدا تھی۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا قدم تھا، یہ پہلا اعلان تھا اور یہ پہلا چیلنج تھا کہ جو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کے سامنے پیش کیا۔ دل بستگان درد کا درما بنا دیا، میرے نبی نے زیست کو آساں بنا دیا۔ لمحات ہیں رکوع میں، صدیاں سجود میں، ہر سانس کو تلاوت قرآن بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔